ایک بات بتاؤں، ان تعزیہ داروں سے پوچھو، یہ تعزیے بنا رہے ہیں اور مثالیں دے رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں گے تعزیہ ان کا باپ ثابت نہیں کر سکتا قرآن سے، یہ مر جائیں گے ان کا دادا قرآن سے تعزیہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں بزرگوں سے ثابت ہے بھئی ٹھیک ہے، لیکن یہ گھمانا پھرانا غنڈہ گردی کرنا، یہ جو ہے آتش بازیاں کرنا، شرابیں پینا، ان کا دادا قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا، مر جائیں گے ثابت نہیں کر سکتا۔ کھلا چیلنج کرتا ہوں، خدا کی قسم نہیں کر سکتا۔ کان کھول کے سنو، ظالم احمد حسن وہ قاری اپنے آپ کو قاری کہلاتا، وہ کہہ رہا میں قرآن سے ثابت کروں گا تعزیہ گھمانا، یہ تعزیہ داری، نچانا، یہ کربلا میں لے جانا، یہ جلوس، یہ ڈھول تاشے قرآن سے ثابت کروں گا۔ ظالم تم مر جائے گا، تیرا دادا مر جائے گا، تیری 7 نسلیں مر جائیں گی، مگر یہ حرام خوری قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ حق ہے، قرآن حرام خوریوں سے روکتا ہے، حرام خوری قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، قرآن حرام خوریوں کو جو ہے مخالفت کرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کربلا کے بعد کیا ہوا تھا، سنو ذرا۔ کربلا کے بعد امام حسین کا ایک بیٹا بچا جس کا نام ہے امام زین العابدین۔ کبھی پوری زندگی میں امام زین العابدین نے تعزیہ نہیں گھمایا، کوئی بتا دے؟ امام جعفر نے نہیں گھمایا، امام باقر نے نہیں گھمایا، جتنے امام گزرے کسی نے تعزیہ نہیں گھمایا۔ یہ نیا تعزیہ دار اپنے آپ کو مولائی اور حسینی کہتا، تعزیہ گھماتا ہو، ظالم تجھے تو یزیدیوں کے خیمے کے علاوہ کہیں جگہ نہیں ملے گی، اگر جگہ ملے گی میدان محشر میں تو یزیدیوں کی صف میں جگہ ملے گی۔ اس لیے جو کام یزیدیوں نے کیا تھا وہ آج تو کر رہا ہے۔ میں بتاؤں کربلا کے بعد کیا ہوا تھا، 5 منٹ سن لیں اور اس کے بعد تقریر ختم میری۔ مجھے بولنا تو بہت کچھ تھا مگر میری تقریر بہت لمبی ہو گئی، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ رات تو بہت بڑا جلسہ تھا تو 2 بجے ختم ہو گیا، آج تو بہت چھوٹا بھی پروگرام ہے پھر بھی اتنا لمبا چل گیا۔ کربلا کے بعد کیا ہوا تھا، اگر واقعی حسینی ہو تو جو کربلا کے بعد حسین کے بیٹے نے کیا وہی تم کرو۔ سبحان اللہ، زور سے بولو نا یار، سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو لوگوں، کربلا کے بعد جب امام پاک کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ شریف آ گیا، امام زین العابدین نے مدینے میں آ کے کوئی تعزیہ نہیں بنایا، کوئی ڈھول تاشے کا انتظام نہیں کیا، لوگوں کوئی گھمانے پھرانے کا انتظام نہیں، لوگوں جس امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں کٹے ہوئے گلے دیکھے، ان سے زیادہ محبت ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مدینے میں آ کے معلوم ہے کیا کیا، انہوں نے مدینہ میں آ کے ایک لنگر خانہ بنایا تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا اعلان کرایا تھا۔ چونکہ انہوں نے کربلا میں پیاسیں دیکھی تھی، انہوں نے کربلا میں بھوکے دیکھے۔ دیکھو کربلا میں 2 ہی چیزیں تھیں، ادھر بھوک اور پیاس تھا اور ادھر لہو و لعب، ڈھول تماشے ناچ گانے تھے۔ اب جو ادھر بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، ننگوں کو کپڑا پہنائے گا، پیاسوں کو پانی پلائے گا، جو نمازیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، وہ حسینی ہے۔ جو گھمائے گا پھرائے گا، ڈھول تاشے کرے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، عیاشیاں کرے گا، آتش بازیاں کرے گا، بیٹیوں کو بے پردہ میلوں میں لے جائے گا، تو پھر وہ یزیدیوں والا کام ہے۔ لنگر خانہ بنایا، حسینی لنگر خانہ، اور اعلان کر دیا اپنے آئیں کھاتے جائیں، غیر آئیں کھاتے جائیں، مدینے والے آئیں کھاتے جائیں، میں نے بابا حسین کے نام پہ ایک لنگر خانہ بنایا، میں نے کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کے نام پہ ایک لنگر خانہ بنایا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، لنگر خانے میں کھانا عام تھا، اپنے آتے کھا کے جاتے، گورے آتے کھا کے جاتے، کالے آتے کھا کے جاتے، لوگوں عام لنگر کھانا چل رہا تھا بھوکوں کو کھلانے کے لیے۔ کون کر رہا تھا؟ یہ حسین کا سگا بیٹا زین العابدین کر رہا تھا۔ کربلا کے بعد مختار ثقفی نام کا ایک شخص آیا تھا جس نے حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارا تھا۔ حسین کے قاتلوں کو جس نے مارا تھا اس کا نام کیا تھا؟ مختار ثقفی۔ نام یاد رکھنا بھائیو، مختار ثقفی۔ اس نے ایک ایک حسین کے قاتل کو چن چن کے مارا تھا۔
بلکہ یہ کیا تھا کہ حسین کے قاتلوں کو مار کے گردن کاٹ کے لاش چوراہے پہ لٹکا دی جاتی، اس کی لاش کو کتے اور چیل کوے نوچ نوچ کے کھاتے. اس نے نشان عبرت بنایا تھا. وہ پہلے تو بہت بڑا عاشق حسین تھا، جگہ بہت بڑا عاشق حسین تھا وہ پہلے تو، لیکن بعد میں اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ بھی راستہ بھٹک گیا تھا. لیکن میرا اس کے راستے کا آج موضوع نہیں ہے، میرا بتانا مقصد مختار سقفی. ایک دن مختار کو کسی نے بتایا، مختار تجھے پتہ نہیں ہے حسین کے گلے پہ جس نے خنجر چلایا تھا اس کا نام سنان ابن انس ہے، اس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تھا. اللہ اللہ، ذرا غور کرنا. مختار نے جب سنان کا نام سنا مختار کی نیند اڑ گئی، مختار کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی. ارے میں تو ایک قاتل حسین کا انجام تک پہنچا رہا ہوں. جس نے حسین کی زبان سے مخالفت کی تھی ان کی زبانیں نہیں چھوڑی، جس نے حسین کی آنکھ سے مخالفت کی تھی میں نے ان کی آنکھیں نہیں چھوڑی. ارے اس نے تو حسین کے گلے پہ خنجر چلایا، پھر اس ظالم کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ جب تک میرے اوپر کھانا حرام ہے، جب تک پینا حرام ہے، جب تک سونا حرام ہے، جب تک سنان کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دوں. اپنے سپاہیوں کو دوڑا دیا کہ اگر پتال میں ملے تو سنان کو لے کے آؤ، اگر کہیں بھی ملا تو سنان کو لے کے آؤ، مجھے اس کے انجام تک پہنچانا ہے. لوگوں ذرا غور کرنا، پورے کوفہ میں یہ عام بات ہو گئی، آگ کی طرح پھیل گئی. سنان کی تلاش میں مختار سقفی کے سپاہی در در بھٹک رہے ہیں، گلی گلی کوچا کوچا چھان رہے ہیں. اللہ اللہ، ذرا غور کرنا. سنان نے مشورہ کیا کیا کروں، کیسے بچوں؟ کسی نے کہا کوفہ چھوڑ دے، کسی نے کہا عراق چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا، اگر چلا گیا تو تیری جان بچ سکتی ہے، ورنہ مختار تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ یہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کے بھاگا. معلوم ہے کہاں بھاگا؟ عراق سے بھاگا، بھاگ کے مدینہ پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ عراق سے بھاگ کے. اب مدینہ جب پہنچا تو یہاں کوئی رشتہ داری اس کی تھی نہیں، کوئی ملنے والا بھی نہیں تھا، کسی کے گھر پہ رکتا. لوگوں سے پوچھا میں بڑا تھکا ہوں، مسافر ہوں، یہاں کہیں رکنے کے لیے مسافر خانہ ہے؟ تو کسی نے بتایا ہاں ایک مسافر خانہ بھی ہے، ایک لنگر خانہ بھی ہے. خانہ بھی ہے، ایک لنگر خانہ بھی ہے. امام زین العابدین کے لنگر خانے میں باپ کے قاتل کو بھیج دیا. یہ آیا، کھانا چل رہا تھا، بڑا بھوکا تھا، بڑے لمبے سفر سے آیا تھا. بیٹھا، اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا. کھانا کھاتے کھاتے امام زین العابدین پہ اس کی نظر پڑ گئی، لقمہ وہیں کا وہیں رک گیا. ہاں یہ تو حسین کا بیٹا، میں نے تو ان کے باپ کے گلے پہ خنجر چلایا ہے، اگر زین العابدین نے مجھے پہچان لیا تو آج باپ کے قتل کا بدلہ لے لیں گے. امام زین العابدین نے جب اس کی طرف دیکھا اٹھ کے آئے. جو لوگ اسے کھانا کھلا رہے تھے اس سے بولے ہٹ جاؤ، اسے کھانا ہم اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے. کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا قاتل مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. ہائے واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا. امام پاک نے کہا اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں گے. زین العابدین اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں. بتا تجھے اور کیا چاہیے؟ سنان نے سوچا شاید مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو بدلہ لیتے، اگر پہچان لیتے تو سر قلم کرا دیتے، مجھے پہچان نہ پائے، اچھا ہوا. ایک دن رکا، دو دن رکا، تین دن رکا. 3 دن کے بعد اسے خطرہ لگا آج نہیں پہچانا کل پہچان سکتے ہیں، کل نہیں پرسوں، ایک دن تو پہچان ہو ہی جائے گی، لہذا یہ جگہ ہی چھوڑ دو. جگہ چھوڑا، جانے لگا. لنگر خانے کے جو کارکنان وہاں کے جو خادم تھے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بس ہو گیا میں جا رہا ہوں. کہنے لگے نہیں، یہاں ایک پرمپرا ہے، جب کوئی اس لنگر خانے سے جاتا ہے تو لنگر خانے کا جو مالک ہے اس سے ملاقات کر کے جاتا ہے. اب یہ گھبرایا، یہ ملاقات کرنے گیا تو کہیں مجھے پہچان نہ لے. گھبرایا کہیں مجھے پہچان نہ لے، اور اگر پہچان لیا تو کہیں میرا سر قلم نہ کر دیں. جانے سے قطرایا، مگر کہا یہاں کی پرمپرا ہے، جانا پڑے گا. پکڑا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں لے گئے.
جا کے کھڑا کر دیا، حضور یہ جانا چاہتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا جا، شوق سے جا، مگر جاتے جاتے یہ تو بتاتا جا میری مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں آئی، میرے کھلانے پلانے میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ ہائے ہائے، یہ تو ظالم تھا، اس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا تھا، مگر کب تک اس کا دل پگھلا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے لگا میں نے اتنا بڑا صابر اور اتنا بڑا سخی آج تک دنیا میں نہیں دیکھا جتنا بڑا سخی حسین کا بیٹے کو پایا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا اچھا اب تو جانا چاہتا؟ ہاں جانا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین اٹھ کے اس کے قریب آئے، اپنے جبے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد میں جبے میں سے کچھ رقم نکالی، اس کے ہاتھ میں تھما کے بولے یہ علی کے گھر والوں کی پرمپرا ہے کہ ان کے گھر سے جب کوئی مہمان ودا ہوتا ہے تو ہم اسے نذرانہ دے کے بھیجتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نذرانہ بھی لیتا چلا جا۔ اب تو اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، زین العابدین پہچان لیتے تو کھانا نہ کھلاتے، زین العابدین پہچان لیتے تو پھر مجھے پانی نہ پلاتے، اگر پہچان لیتے تو نذرانہ نہ دیتے۔ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیری غلط فہمی ہے، جس دن تو پہلے دن میرے دسترخوان پہ کھانا کھانے آیا تھا میں تجھے جب بھی پہچانتا تھا، بے شک، سبحان اللہ۔ جب کربلا کے میدان میں میرے بابا کے گلے پہ تو نے خنجر چلایا تھا میں تجھے جب بھی پہچانتا تھا، میں تجھے کل بھی پہچانتا تھا، میں تجھے آج بھی پہچانتا ہوں۔ کہا جب پہچانا تو پھر کھانا کیوں کھلایا، بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کہا یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، کل میرا بابا تیرا مہمان تھا تو تو نے 3 دن کے پیاسے پر خنجر چلایا تھا، اور جب تو آج ہمارا مہمان بنا ہے تو باپ کا قاتل ہوتے ہوئے بھی تجھے کھانا کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی غلفام رضا قادری صاحب رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی ببولا ہے ایک پانی کا۔ توبہ کرو، دنیا کی ہر خرافات سے بچو۔ پورے گاؤں کی تم نے گارنٹی نہیں لی ہے، پورے گاؤں کی تمہاری ذمہ داری نہیں، اپنی تمہاری گارنٹی، اپنی ذمہ داری ہے۔ لوگوں خود توبہ کر لو، دنیا خرافات کر رہی ہے، جہنم کی بھٹی میں جائے گی جائے، اپنے آپ کو سدھار لو، توبہ کر لو خرافاتوں سے۔ شادیوں میں بھی خرافاتوں سے بچو، مرنے کے میت میں بھی خرافاتوں سے بچو، لوگوں ہر معاملے میں خرافاتوں سے بچو۔ اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔